جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا اور سورۃ الانعام آپ نے شروع کی تھی اور اس کی آیات، آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ موسیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا، اور مناظرہ جب ہوا ان کا تو اس مناظرے کے اندر انہوں نے دلائل پیش کیے، اور دلائل پیش کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ستارہ یا چاند یا سورج وہ الہ بننے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ الہ وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اب پھر انہوں نے ساتھ ہی بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے امن ہے جن لوگوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، اور ظلم سے مراد شرک ہے، جس طرح کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے آبا آگے کہنے لگے ظلم کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی عام کوتاہی، پریشانی، عام کوتاہی یا گناہ یا زیادتی۔ تو انہوں نے اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہمیں سے تو ہر آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے، تو کیا مطلب ہے، ہمیں امن نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا؟ تو آپ نے کہا نہیں جی، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایمان کو بچا کے رکھا جائے، کیونکہ ایمان لانے کے باوجود بھی انسان مشرک ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جس کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا ہوا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، جو آج کی پہلی آیت ہے، وَتِلْكَ، اور یہ حجت ہے ہماری۔ اب وہ حجت اور دلیل اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، اور بعض تو کہتے ہیں جی وہ جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو کہا نا کہ میں اپنا چہرہ پھیرتا ہوں اللہ کی طرف، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، تم سچے رب سے نہیں ڈرتے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر ہر چیز پر اختیار بھی اس کو ہونا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جب اس نے خلقت کی ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو اس نے خود فرمایا الا لہ الخلق والامر، جب پیدا اس نے کیا ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ حق رکھتا ہے اس پر تصرف بھی اس کا ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ جس طرح آپ کو درخت لگاتے ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ درخت کو بڑا کرنا یا اس کو پھلدار بنانا آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، درخت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ اس کو مالک سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے، صاف ظاہر ہے جو خلقت کو پیدا کرنے والا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ خلقت پر حکم بھی اسی کا چلے گا، الا لہ الخلق والامر۔ تو یہ دلیل بھی بعض کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اور دوسرے کے نزدیک وہ یہ والا لفظ ہے جو انہوں نے نیچے لکھا ہوا کیف ہاہم اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن۔ اور میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، حالانکہ وہ باطل معبود ہے، غروب ہو جانے والے، فنا ہونے والے، اور تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیزوں کو تم ڈراتے، تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے باطل معبودوں سے کیوں ڈروں؟ صاف ظاہر یہ ایسی حجت ہے کہ جس کو ان سے جواب نہیں بن پائے۔ اچھا، اب یہاں نا بڑا زبردست فلسفی یا جسے آپ کہہ سکتے کلیہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں معاشروں میں عام ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ یہاں پر پیر پرستی کا رواج بھی ہے اور شجر پرستی کا رواج بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شجر جو ہے وہ اور حجر ہے، اس پتھروں کی عبادت یا پتھروں کو متبرک سمجھتے ہیں۔ یہاں جو اگلی آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، شروع ہوتی وَوَهَبْنَا سے، اس کا مطلب ہے کہ توحید الہی پر جم جانا اور توحید الہی کا اقرار کر لینا اور لوگوں کو اس طرف بلانا، یہ بہت بڑا فعل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے اپنی جناب سے، اپنے فضل و کرم سے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق سے بھی نوازا اور یعقوب علیہ السلام سے بھی نوازا۔ یعنی کہ یہ اب دادے کی بات بھی ہو رہی ہے، باپ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق بھی دیا اور اسحاق کو نبی بنا دیا، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی نبی بنا دیا، آئزک اینڈ جیکب ان جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے اور عظیم المرتبہ بیٹے عطا ہوئے، وہ جو عمل ہے وہ آپ کا توحید الہی کی طرف دعوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں عقائد مشہور ہیں کہ فلاں کام نہیں کریں گے تو گائے مر جائے گی، بیٹا نہیں پیدا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ بالکل باطل ہے۔ جب توحید الہی کی بات ہوگی تو اللہ نہ صرف بیٹے عطا کرے گا
بلکہ بیٹے عطا کرنے کے ساتھ ان کو انشاءاللہ ایماندار اور نیک بھی بنائے گا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسحاق کو بھی نبی بنایا اللہ نے, یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا, اور فرمایا کلن ہدینا, ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے ہدایت دی. ہدایت دینے والا کون ہے؟ سیدھے راستے میں چلانے والا کون ہے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ وہی الہی کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ فرشتے کے ذریعے وہی بھیجنے والا کون ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور ہدینا کے دوسرے معنوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دو طرح کی ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو فزیکل ہے. فزیکل ہے کہ بچے کو بھی پتا ہے کہ منہ کے اندر روٹی ڈالنی, کبھی وہ کان کے سوراخ میں روٹی نہیں ڈالتا. اور بچے کو بھی پتا ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. بچے کو بھی پتا ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے. ایک فزیکل ہدایت ہے, یہ بھی اللہ نے دی ہے. فزیکل ہدایت سب کو حاصل ہے, کافروں کو بھی حاصل ہے, سکھوں کو بھی حاصل ہے, یہودیوں کو بھی حاصل ہے. لیکن جو اسپرچل ہدایت ہے, جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جسم کو چلانے والی ہے, وہ ہدایت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کو اس نے اس کا تصفیہ کیا, پھر نفس کو اس نے سمجھایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ڈرنے والی چیزیں بھی بتا دی, ان سے ڈرنا ہے. فزیکلی انسان شیر سے ڈرتا ہے, سانپ سے ڈرتا ہے. اسپرچولی بھی بتا دی کہ شیطان سے ڈرنا ہے. تو لہٰذا ان سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فرمایا وَنُوحًا, ان سے پہلے نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں. ہدینا من قبل, ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا حامی ناصر بنا. ہمیں اس نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں اسباب کوئی ویلیو نہیں رکھتے. آپ جانتے ہیں, آپ کو ٹائٹینک کا پتا ہوگا جی, کسی کلاس کے ان کو ٹائٹینک کا پتا ہوگا. What was Titanic? جی any of the students? سر یہ کوئی جہاز تھا جو ڈوب گیا تھا. بالکل ٹائٹینک ایک جہاز تھا جی, کافی بڑا, اور جی اس جی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی, جی جی. لیکن اللہ کی قدرت سے وہ تباہ ہو گیا. اچھا کوئی ویری ٹیکنیکل گڈ. فالٹ نہیں آیا تھا. جی جی. جی اچھا اب یہ ویری گڈ, آپ نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا. جسٹ ایڈ سم پوائنٹس ٹو دیٹ. ٹائٹینک جہاز ہزاروں لوگوں نے بنایا, سینکڑوں لوگ اس میں شامل ہوئے, انجینئرز نے بنایا, اور بنانے والے نے کہا کہ اب یہ اس کو قدرت بھی نہیں ڈبو سکتی. اچھا وہ دوسرے تیسرے چوتھے سفر میں بھی ڈوب سکتا تھا, مگر اللہ نے اس کو پہلے سفر میں ڈوب. اب یہ کمپیریزن کرنا ہے آپ نے کہ وہی میک اے کمپیریزن کہ thousands of engineers they are going to make Titanic. Even after that Titanic was destroyed in its first travel. پہلے سفر کے اندر ہی تباہ. اور دوسری طرف موازنہ کریں کہ پوری کائنات خلاف ہے, اکیلا ایک کشتی بنانے والا ہے, صرف ایک آدمی کشتی بنا رہا ہے. وہ کون ہے؟ ہاں جی کون ہے وہ؟ نوح علیہ السلام. اکیلے بنا رہے ہیں. پوری دنیا کے انجینئرز ان کے مخالف ہیں, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے مخالف ہے, پوری دنیا ان کے خلاف ہے. اکیلا نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے ہیں, مگر پیچھے ایک طاقت کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آج اکیلا جو نوح جس نے وہ کشتی بنائی ہے, فرمایا پوری کائنات مل بھی جائے کشتی ڈوب سکتی, بلکہ بچے گا وہی جو اکیلے آدمی کی بنائی کشتی کو سوار ہوگا. یہاں پر ہمیں میٹیریلزم کا نا اللہ نے درس دیا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اسے میٹیریل سے غرض نہیں ہوتی. پھر اصل چیز کیا ہے؟ میٹیریل نو ڈاؤٹ اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم میٹیریل کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا میٹیریل پہ توکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں, بلکہ توکل ہمیں کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کے جلال اور اس کے غضب پر, کہ اللہ ہر چیز کو پکڑنے پر قادر ہے. تو لہٰذا اکیلے نے کشتی بنائی, بچ گئی کیونکہ پیچھے اللہ کی طاقت موجود تھی. سینکڑوں نے جہاز بنایا, نہیں بچا کیونکہ پیچھے اللہ کی طاقت اور قوت موجود نہیں تھی. ہاں جی واضح ہوگی یہ بات. یہ ہمیں سبق دیتی ہے, ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے, ہمیں طاقت اور قوت فراہم کرتی ہے. فرمایا وہ من ذریتی ہی, اور نوح علیہ السلام کی اولاد سے. اللہ فرماتا ہے داؤد, پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام عطا کیے. اس کے بعد وہ ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون, یہ تمام اللہ کے نبی ہیں. داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے. اسی طرح ان سب کا تعارف جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں کرا. یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں, اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں, یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں, پھر موسیٰ اور ان دونوں بھائی ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. وہ 18 نبی جو ہے نا قرآن مجید کے اندر اس جگہ پر موجود ہے. 18 نبی یہاں پر, پہلے ہم تھوڑے سے نبیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. قرآن مجید میں تقریباً 27 انبیاء کا ذکر موجود ہے, اور ان میں سے 18 نبی یہاں پر موجود ہیں.
लुकमान अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वो उसमें इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि वो नबी नहीं थे, बाज़ कहते हैं वो नबी है, बहरहाल वो इख्तिलाफ में हम नहीं जाते। तो अब हम जरा थोड़ा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस तरह ये नबी आए हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जमाने के लिहाज से कौन सा नबी पहले आया कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 1000 साल थी तकरीबन, 950 साल तो कुरान ने कहा है। अब बाज कहते हैं आपकी उम्र 950 साल है, सूरह अनकबूत में है लबीसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आम। अब चला बाद लोग कहते हैं कि चूंकि 40 साल में नबूवत मिलती है 950 ऐड कर लिए जाए तो 1000 साल बन जाते हैं। बहरहाल ये इराक के अंदर दरियाए दजला और फरात का दरमियानी इलाका ही आपका तबलीग का मरकज था। आपकी जो कौम है वो 5 बुतों की पूजा करती थी, वद सुवा यगूस यऊक और नसर। ये वकालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊक व नसर। ये पांचों बुतों के नाम, ये इनके नेक लोग थे, जब ये फौत हो गए, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, तो इन लोगों ने उनको अल्लाह ताला का शरीक बना लिया। इन पांचों का जिक्र सूरह नूह में मौजूद है 29 पारे। तारीख में आता है कि सिर्फ 40 लोग जो है वो ईमान लाए 950 साल की तबलीग के बाद, और फिर आपने उनके लिए बददुआ की, और बददुआ ये की कि इनके अंदर रब्बी ला तजअल काफिरीन तैयार है, अब काफरों का एक घर भी ना छोड़। इतना पानी आया कि सिर्फ कश्ती में रहने वाले लोग बचे, बाकी सारे तबाह। और फिर बारिश बंद हो गई, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह के हुक्म से कश्ती चली, अल्लाह के हुक्म से वो जूदी पहाड़ के ऊपर लग गई, और उसके बाद उसके अंदर जो लोग सलामत रहे उनके बाद दुनिया का निज़ाम चला। बाद में दुनिया की औलाद यानी दुनिया में औलादें पैदा हुई। तूफान के बाद आता है कि आप 350 साल जिंदा रहे और तबलीग करें। उसके बाद नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 175 साल थी, और आपका जो जमाना है वो 2021, ये बिफोर द क्राइस्ट, जिसे कबले मसीह कहा जाता है, वो कहा जाता है। आपको जो बाप है आजर, या आपने पढ़ा है, आजर जो है ये शाही बुत खाने का निगरान भी था, उन्हें बुत बनाकर भेजता था। उनके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ, और उन्होंने सूरह मरियम में आप पढ़ सकते हैं, या आबाती ला ताबुदी शैतान इन शैतान लिल इंसानी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि शैतान की इबादत ना करिए, शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है। तो उसके साथ फिर उस बादशाह जिसका नाम नमरूद आता है तारीख की किताबों के अंदर, उनके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुनाजरा हुआ। फिर वो आग का वाक़या सारा आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों से गुजारा गया, अपने घर से निकाल कर कहा गया कि बिवादिन गैरी ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ऐसी बस्ती में चले जाओ अपनी औलाद लेकर जहाँ पर कोई पानी नहीं है, कोई खेती नहीं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में आपके चचाजाद भाई लूत अलैहिस्सलाम भी है। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उर्दन की तरफ भेजा। उर्दन के पास है, उसको कहते हैं डेड सी, और डेड सी या उसे कहते हैं अब सी ऑफ लूत अलैहिस्सलाम। उसके एरिया के पास में एक शहर था जिसका नाम है सुदूम। तो सुदूम से ये ना ये लफ्ज निकला है सोडोमी, ये जो होता है ना हम जिन्स परस्ती के लिए खास लफ्ज है। तो वहां पर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि ये आप अपनी बस्ती को समझाए जाकर, जिन्होंने हम जिन्स परस्ती का काम शुरू कर दिया और मर्दों के साथ निकाह और शादी शुरू हुई है, तो ये वो बदफेली है जो इससे पहले किसी ने नहीं की। तो लूत अलैहिस्सलाम भी नबी है, इन्होंने अपनी बस्ती को समझाया, और फिर बस्ती के ऊपर फरिश्ते नाजिल हुए। ये फरिश्ते आपने पढ़ा होगा, कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद है, सूरह हूद के अंदर। ये फरिश्ते जो है ना पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देकर आए कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता करेगा, और फिर यही फरिश्ते जो है ना वो कहने लगे कि इन्ना उर्सिलना इला कौमी लूत, कि हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया, वहां पर हम अजाब लेकर जाएंगे, कि अल्लाह ताला ने फैसला किया है कि अजाब से बस्ती तबाह कर दी जाएगी। तो उनकी बस्तियां उखाड़ कर जो है ना वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पटक दी आसमान की बुलंदियों से, और ये खिता जमीन जो है ये सतह समुद्र से भी 400 किलोमीटर नीचे चला गया। ये तारीख के अंदर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और ये जो जखीरा है इसे बहरे मुर्दार या बहरे मैयत या डेड सी कहा जाता है। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ये इब्राहिम के बड़े साहबजादे हैं, और ये वो हैं जिनके साथ जमजम का वाक़या मशहूर है, और ये वो है जिनका ज़िब अजीम का वाक़या मशहूर है कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का फैसला किया। उसके बाद इसहाक है। इसहाक जो है ये फरिश्तों की बशारत थी, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और ये हाजरा की बजाय सारा के बतन से पैदा हुए। उस वक्त सैयदा सारा की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 100 साल से भी ज़ायद थी। तो इसहाक अलैहिस्सलाम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे हैं, और ये फ़लस्तीन के इलाके और बैतुल मक़दिस की खिदमत इन्होंने सर अंजाम दी। और ये सारे अम्बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये सारे अम्बिया जो है ना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद
बनी इस्माइल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद को पैदा किया। अच्छा, इसहाक के जो बेटे हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम है। ये ना कनान रास्ता है, कनान एक इलाके का नाम है जहाँ पर इनकी बेइज्जत हुई थी। और इनका दूसरा नाम जो कुरान ने बयान किया वो इसराइल, मतलब अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। तो इसराइल कहा जाता है अल्लाह के बंदे को। चौथे पारे के पहले के अंदर उनका नाम मौजूद है। फिर आपने भी बहुत बड़ी आजमाइश से अपने आप को गुजरवाया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश, फिर वो छोटे बेटे की आजमाइश। इसके बावजूद आप साबित कदम रहे। फिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए गए, मिस्र में आबाद हो गए, और मिस्र के अंदर भी आपको आबाद करने के बाद कुदस के अंदर लाके आपको दफन किया गया। आपकी उम्र 147 साल है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो आप जानते हैं पूरी सूरह यूसुफ है जिसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये छोटे बच्चे थे, तकरीबन 16-17 साल के, जब ये कुएं में डाले गए, क्योंकि लफ्ज कुरान का है हाजा गुलामुन। तो गुलाम ऐसे आदमी को बोला जाता है जिसकी ना दाढ़ी मूंछ अभी आने शुरू होती है। आजकल हमारे दौर में ना ये 15-16 साल का बच्चा होता है जिसकी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, 10वीं क्लास का बच्चा। तो ये 17 साल की उम्र में कुएं में डाले गए। उसके बाद ये मिस्र के मुंतज़िर आला बने, और वहां पर इनको फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इक़्तिदार अता किया। इन्होंने अपने भाइयों के साथ इंतहाई नेक सलूक किया। और ये वो नबी है जिनके कौल को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का किया। फरमाया कि मैं भी तुमसे नहीं पूछूंगा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जिस तरह मेरे भाई यूसुफ ने कहा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद यहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है उसके बारे में ये कि आपको नबूवत अता हुई तो आपके बारे में आता है कि आप बीमार पड़े। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि बीमारी का जिक्र जरूर कहीं आता है, लेकिन ये कि आपको कीड़े पड़ गए या आपका जिस्म इस तरह हो गया, ये कहीं साबित नहीं, नाम इसमें पढ़ने के लिए। बस ये है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश से गुजारा, तो आजमाइश में पूरा उतरे। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, उनकी मशहूर दुआ है। जब इस इम्तिहान से कामयाब गुजरे तो अल्लाह ताला उनकी बीमारी भी दूर कर दी, और फरमाया कि हमने इन्ना वजदनाहु साबिरन, हमने इनको साबिर पाया, बीमारी के बावजूद उन्होंने सब्र किया। फिर आपका यहाँ पर 9वें 10वें नंबर पर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है अलैहिस्सलाम। ये दोनों भाई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये पहले रसूल है जिन्हें किताब दी गई और मुस्तकिल शरीयत अता हुई। तो साझा है कि इनके बारे में आता है, ये जलाल वाले थे, वो आपने पढ़ा होगा इनका वाकया मलकुल मौत के साथ, जिनकी मलकुल मौत आया घर में। उसके साथ साथ आपकी जो तरबियत है वो फिरौन के घर में हुई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौजूदाना तौर पर आपको फिरौन के घर में ही तरबियत करवाई। और इनका मिशन ये था कि फिरौन की गुलामी से आज़ाद करवा कर वापस अपने वतन फ़लस्तीन ले जाए अपनी कौम को। लेकिन वो जो बनी इसराइल बुज़दिल बन चुके थे, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक बंदा अता कर मेरे घर में से ही, और वो कौन है, हारून। उनको भी नबूवत दे दे ताकि मेरे साथ मिलकर वो इस ढीठ कौम की जो आपको पता है बनी इसराइल की कौम जो है ना, वो फिरौनियों के नीचे रह रह कर गुलामी की हद तक पहुंची हुई थी कि बिल्कुल बेहिस होती थी। तो फिरौन के मज़ालिम को बर्दाश्त करना उनकी ना एक आदत बन गई। तो आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौनियों को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को आज़ादी और निजात अता कर दी। उसके बाद ये इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इलियास और इलियासीन एक ही नबी का नाम है। जैसे तूरे सीना और तूरे सीनीन, ये अरबी का एक लुगत है कि आपने इलियास कह दिया या इलियासीन कह दिया, तूरे सीना कह दिया, तूरे सीनीन कह दिया, ठीक है जी। तो आपकी दावत का जो मरकज है वो वाली बस्ती जहाँ पर बाल एक बुत का नाम था, कुरान मजीद के अंदर भी आता है बाल। तो बाल एक बुत है जिसकी इबादत की जाती थी। तो इलियास अलैहिस्सलाम ने उनको इस बारे में समझाया, और बाल के नाम पर ना एक ज़िबा खाना बना हुआ था जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इलियास अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबूस किया। फिर 12वां जो नबी है जो आज जिक्र हुआ अलियसा जो है इलियास के जानशीन है। जब इलियास के बाद अल्लाह ताला ने इनको नबूवत अता की और आप शाम के इलाके में मबूस हुए। इनका जिक्र भी 18 नबी में मौजूद है। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम है। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और बड़े माहिर तीर अंदाज और निशानाबाज थे। और आपने दूसरे सपारे के आखिर में पढ़ सकते हैं आप, तालूत की फौज के अंदर ये सिपाही की हैसियत से लड़े और जालूत को मारा। कातला दाऊद जालूत, ये जालूत वही है जिसे आप ना नेट पे सर्च, गुलाइथ एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है मगरब के अंदर, बहादुरी का इश्तिहार, उसे कहते हैं गुलाइथ। तो गुलाइथ को अरबी में कहते हैं जालूत। तो पुराने भी के अंदर जालूत का जिक्र है कि जालूत को दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कत्ल कर दिया। उससे दाऊद अलैहिस्सलाम को उनका तालूत की बेटी से निकाह हुआ
اور آپ پر زبور نازل ہوئی. آتینا داؤد زبورا. یہ زبور وہی ہے جو بائبل کے اندر اس وقت موجود ہے, اور یہ زبور وہی ہے جو اتوار والے دن عیسائی لوگ اس کی نا تلاوت کرتے ہیں, اس کے نغمے کو گاتے ہیں. یہ داؤد کی زبور ہی ہے جس کے بارے میں یہ اس کی ایک آیت ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے اندر ہی زبور کے اندر موجود ہے. زبور کے اندر نا بہت زیادہ اس طرح کے نغمے موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لہن داؤدی, داؤد علیہ السلام کو ایسی زبان, ایسی صوت عطا ہوئی تھی کہ جو انتہائی خوبصورت تھی. آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور دوسرا معجزہ داؤد علیہ السلام کو کیا ملا تھا, وہ بتائے گا آپ میں سے؟ ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم ہو گیا. ہاں, اللہ فرماتا ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم وعلمنا لہ الحدیث. اللہ فرماتا ہے لین کہتے ہیں نرمی کو. تو آپ جانتے ہیں لوہے کو نا بھٹیوں میں نرم کیا جاتا ہے, پھر اس کو ڈالا جاتا ہے سریے کی شکل میں, گارڈر کی شکل میں, یا کسی اور شکل میں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جس طرح پلاسٹک نرم ہوتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے یہ زرہیں تیار کرتے تھے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد کے بیٹے ہیں, اور آپ نے بیت المقدس کو بنایا, جسے آج کل آپ جانتے ہیں یہ جو بیت مسجد اقصی, یہ سارا سلسلہ جہاں پر یہ وجہ نزاع ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی. آپ جانتے ہیں ان کے لیے جنات کو تابع کر دیا گیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرندوں کی بولی ان کو سکھائی گئی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بڑے بڑے جنات جو ہیں وہ ان کے سامنے زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا چونٹی والا واقعہ وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے, اور ملکہ سبا والا واقعہ وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ملکہ سبا کو بھی آپ نے مسلمان کیا, آپ کی کوشش مسلمان ہوئی, اور بیت المقدس کو آپ نے مکمل کیا. اور بیت المقدس کی تعمیر کے دوران جب وہ مکمل ہو رہا تھا, تقریباً ہو چکا تھا, اس وہیں آپ کی وفات ہوئی ہے. جب اللہ فرماتا ہے قرآن میں فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ, کہ جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کو موت دینے کا, ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا, تو زمین سے دیمک اٹھی, اس نے لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. لاٹھی کو جب کھایا تو دیمک جو ہے وہ جب کھا گئی لاٹھی کو, تو لاٹھی نیچے سے بھربھری ہوگی, لاٹھی گری تو خرا, یہ بھی گر پڑے زمین پر, فوت ہو چکے تھے. تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوت. اس کے بعد اگلے نبی ہیں یونس علیہ السلام. آپ کو نینوا بستی کی طرف مبعوث کیا گیا, اور یہ نینوا وہ بستی ہے کہ جب آپ نے ان کو سمجھایا تو بستی والوں کو سمجھا کر آپ وہاں سے نکل گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی نا آپ اپنے طور پر وہاں سے جب نکلے ہیں تو اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپ کو کسی کو معلوم ہو یونس علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جونا. جونا انگلش میں کہتے ایز پر ہیں بیبلیکل, جی بیبلیکل ریکارڈ. جونا, اور جونا نکلا ذنون سے, ذنون یا ذنون مچھلی والا. تو ذنون جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ فرمایا. اچھا پھر اس کا نام صاحب حوت بھی ہے. حوت بھی بہت بڑی مچھلی رہتی ہے. آپ نے اگر کسی کو ویسے مطلب برجوں کا علم ہو کہ برج وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ایک پائسز ہوتا ہے, پائسز اسٹینڈس فار فشز, یعنی کہ مچھلی کے لیے سائنز ہوتے ہیں پائسز. تو یہ مچھلی والے بھی کہلاتے ہیں. تو یہ یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. پھر نینوا والی قوم جو ہے نا, جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہ اپنے بستی کے مویشی لے کر باہر آ گئی, اور ان سے صدق کے دل سے اللہ سے دعا کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عذاب کو ٹال دیا. یہ بھی اس کا ذکر ہے. 16 نمبر پر زکریا کا ذکر ہے. زکریا جو ہے یہ مریم کے خالو تھے. وکفلہ زکریا یہ قرات ہے قرآن مجید کی. وکفلہ زکریا بھی قرآن کی قرات ہے. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کفیل بنا دیا مریم کا, یا وہ کفیل بن گئے مریم کی. دونوں باتیں درست ہیں. اور یہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری پرورش جو ہے زکریا نے کی ہے. جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر بچے کی پرورش کرتے ہوئے نیک لوگ ہوں تو ان کو نا ان کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں نے زکریا پر تہمت لگا دی تھی کہ یہ مریم علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ ان کا کوئی ناجائز تعلق ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کے بعد یہ زکریا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بعض نے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بعد میں شہید کر دیا. پھر زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو خاص طور پہ مانگا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. سورہ مریم کے اندر ذکر موجود ہے یحییٰ کا, اور زکریا کا ذکر موجود ہے, یحییٰ کا ذکر موجود ہے. اور وہ کیا ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, نداء ربہ نداء خفیہ, نادى ربہ نداء خفیہ, معمولی نا ہلکی آواز میں دعا کی. اور کیا فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے نا ایک بیٹا عطا کر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور اس کا نام کیا ہے، یہ اس کا نام رکھا ہے، اور اس کو ہم نے نبی بنا دیا ہے، نبی بھی بنائیں گے، اور وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیہ، اس کا سلامتی ہوگی جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور 18ویں جو نبی کا یہاں ذکر ہے وہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے سلیمان علیہ السلام سے جا کر۔ یہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور صاحب شریعت نبی ہے۔ آپ کو بچپن میں نبوت مل گئی تھی، اس طرح قرآن نے صراحت کی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت فصیح البیان تھے، اور اس وقت یہ نا یہودیوں کے جو کہتے ہیں نا، اچھا آپ کو معلوم ہوا اس لیے کہ یہودی بھی مسیح کے انتظار میں تھے، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی جو مذہبی پیشوائیت تھی اس کو اٹیک کیا، تو لہٰذا یہودی آپ کے خلاف ہو گئے، اور یہودیوں میں حسد کی آگ بھڑکتی گئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھانے کے سارے انتظامات کر لیے۔ اچھا، یہاں پر نا سلسلہ کلام کاٹ کر ہم یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ سوشل سائنسز کے لحاظ سے اس واقعے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ سوشل سائنسز یہ کہتی ہے کہ ہیومن باڈیز جو ہے نا یہ متاثر ہوتی ہیں پروپوگینڈا سے۔ پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے تو ہیومن بینگز، ہیومن باڈیز کے سیلز متاثر ہوتے ہیں، ان کی سوچ متاثر ہوتی ہے۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ؟ جی آپ ایگری کرتے ہیں کہ سوشل سائنسز کے اندر ہمارا جسم جو ہے وہ افواہوں سے متاثر ہوتا ہے، پروپوگینڈا سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جی سر، مینٹلی انفلوئنس ہوتی ہے۔ جی سب لوگ جانتے ہیں، اتنا بڑا سائیکالوجی کا علم ہے، تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو بیمار کہنا شروع کر دینا تو وہ شام تک نا بیمار پڑ ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نا آج کل سوشل سائنسز کی پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پروپوگینڈا کے بیس پر آج بھی ہمارے سیاسی حالات، میں صرف ایک منٹ نا ویسے ذکر کروں گا اور اس میں میرا تفصیل کرنا مقصود نہیں ہے، سیاسی طور پر ہمیں نا پروپوگینڈے کے ذریعے قرآن و سنت سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو اہم وقت ہے نا وہ قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسرے کاموں پہ لگا۔ یہ تو آپ کو میگنیچیوڈ ماننا پڑتا ہے، کوانٹم ماننا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو آج کل فالو کیا جا رہا ہے ان میں باطل یا ملاوٹ کا شک تو موجود ہے یا نہیں موجود، اور جس کو فالو کرنا چاہیے تھا اس کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا، وہ حق اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمارا وقت تو قرآن مجید پہ لگنا چاہیے تھا، ہم نے وہ سارا سیاسی بحثوں کرتا ہے۔ اور پروپوگینڈا اس طرح کا ہے کہ ایک وقت ایک آدمی جو ہے نا وہ حق ہے اور ایک باطل ہے، یہ باطل ہے تو وہ حق ہے، وہ باطل ہے تو یہ حق ہے۔ اس وقت یہ نوبت پہنچ گئی ہے۔ تو اس طرح کا پروپوگینڈا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا، کہ یہاں تک کیا کہ ان کو پھانسی لگوا دی، اور اپنے طور پر اسے کروسیفکشن کہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کو کہنا چاہیے تھا کہ یہودیوں کو پروپوگینڈا غلط ہے، وہ عیسائی بھی اتنے بیوقوف نکلے کہ انہوں نے یہودیوں کو پروپوگینڈا پہ مان لیا کہ واقعی ان کو سولی دی گئی ہے، اور پھر اپنی کتاب کو بھول گئے، جس کی کتاب بائبل میں نا غلطیوں ایک کتاب ہے، غلطیوں، تو غلطیوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اس طرح پھانسی پائے وہ تو نعوذ باللہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب عیسائی اس سے نا عبارت کی تعویل بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ وحدہ لا شریک نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی برات ثابت کی کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ تو بہرحال یہ تمام نبی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں یہاں پر بیان کیا 18 نبیوں کو، یہ میں نے نا اس لیے آپ کو نا تعارف کروا دی ہے تمام نبیوں کو، امید ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو یہ تمام نبی اللہ فرماتا ہے کہ یہ صالحین میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اور فرمایا ومن آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم، ہم نے بعضوں کو چنا، وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت دے دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان کے بعد بھی کئی نبی آئے، ان کی اولادوں میں سے اللہ نے نبی بھیجے، ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دی، اور فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ بھی ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، پھر آپ اس کو باجماعت کہتے ہیں، تمام لوگ کھٹے ہیں اللہ کے سامنے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تذکیر کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی، اس کی صفات کی، اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کی، پھر اپنے حد درجہ ذلت، تذلل، انکساری، اللہ کے سامنے عاجزی کو بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ چاہنے سے مراد یہ اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، بعض لوگ نا اس میں من یشاء کے لفظ سے نا بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بھائی من یشاء کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ آنے سے یہ نہیں تو مراد ہے کہ انسان کا اختیار ہی ختم ہو گیا، انسان کا اختیار موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوسری آیت کو ہی ملانا چاہیے، یہدی الیہ من ینیب، کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو میری طرف آنا چاہے۔ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے میرے لیے کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، طرح سے میں نے سیدھا کر دیا۔ آگے اللہ نے اصول بیان کیا بڑا اہم، وہ یہ ہے کہ ولو اشرکوا، 18 نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا اگر یہ 18 نبی بفرض محال شرک کرتے، حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، تو فرمایا لحابط عنہم، تو ضائع ہو جاتا ہے ان سے ما کانوا یعملون، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ اچھا، یہ شرک والی وہی اللہ نے ہر نبی کو کی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کبھی گناہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ میں سے کوئی شخص بائبل پڑھا ہوا ہو تو جانتا ہے بائبل کے اندر مستقل احکام عشرہ موجود ہیں، یہ 10 commandments of Allah سبحانہ و تعالیٰ which were given to Moses علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ کو جو احکام عشرہ دیے گئے، اس میں نا آپ کو ایک اہم مکمل بتا دوں اور مسلمانوں میں بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا میرے حضور کوئی میری مورتی نہ بنانا، میرا آئیکن، میرا مجسمہ، میری پکچر وہ نہ بنا۔ یہ احکام عشرہ کے اندر بائبل کے اندر حکم موجود ہے، جس کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں آئیکنز اب بہت زیادہ بن چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو معلوم ہے there are so many icons which are made by ourselves، ہم نے خود بنا لیے ہیں، ان کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے آئیکنز بنائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں، ان کی سولی کے بارے میں، پھر مریم کا آپ نے آئیکن دیکھا ہوگا گرجوں میں بھی اور ویسے بھی، انہوں نے بچے کو اٹھایا ہوا ورجن میری کے نام سے۔ تو یہ تمام آئیکنز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، کیونکہ آئیکنز جو ہے نا یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہے۔ تصویریں جو ہے نا وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی تصویر جو ہے وہ پھر شرک کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نبی بھی فرض محال سے شرک کرتے، اور ہم نے ہر نبی کو وحی کی، لئن اشرکتا، اگر تو شرک کرے گا تو لیحبطن عملک، تو تیرا عمل بھی ضائع ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں نا ہمیں اصل میں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، گناہ کو دوسرے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ زنا بدکاری ہو سکتی ہے تو اس کی بھی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے انبیاء کا ذکر کر کے اللہ آگے فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، حکم دیا، حکمت دی، نبوت دی۔ تو فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے کیسی قوم بنائی ہوئی ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو وہی کا انکار نہیں کرنے والے۔ اگر یہ قریش انکار کرتے، کافر انکار کرتے، تو کیا بات ہے، ابو بکر صدیق، عمر، خدیجہ، عائشہ، اتنے سارے صحابہ، یہ سارے مہاجرین اور انصار، قیامت تک آنے والے ایماندار، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہی کا انکار کرنے والے ہیں تو وہی پر جان دینے والے لوگ بھی ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو آپ انہی کے طریقے پر چلے، اور کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، ان ہو الا ذکر للعالمین، بلکہ یہ تو عالمین کے لیے ذکر نصیحت ہے۔ یہ آخری دو آیات نا میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے کوٹ کروں گا، کیونکہ آج نا میرا گلا تھوڑا سا کل سے خراب ہے، تو میں اتنا ہی پڑھا پاؤں گا، 40 منٹ کا لیکچر لے سکتا ہوں، اس لیے یہ جو آیات 89 اور 90 ہیں ان کی تفصیل آپ کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آج کے لیکچر میں آپ کو 18 نبیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے کرونولوجیکلی، اس کو آپ کو بہت سے دوبارہ پھر سن سکتے ہیں لنک کے ذریعے، اور آپ کو کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ any student with any kind of query or question he may ask, she may ask the question۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی شیخ محترم آواز آ رہی ہے۔ جی کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی کوشچن میں چیٹس میں پڑھ لوں ذرا، چیٹ صحیح ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو آتی ہے نا، اس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے، تقریباً 120 سال سے اوپر جا کر انہوں نے اپنا سرکمسائز کیا، اپنا کیا، 175 سال تاریخ کے اندر آتی ہے، 175 ایئرس۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے۔ جی یس بتائیں جی۔ جی شیخ محترم، سوال یہ تھا کہ جیسے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا ان کو صحیفہ دیا گیا تھا، جی یعنی ان کے پاس کوئی بک تھی. ہم، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رسول، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، جی جی لیکن کیا ان کو بک ملی تھی کوئی، یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی بک کی انہوں نے آگے اسی اچھا کے جی، اوپر تبلیغ کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابوں میں تفاسیر میں یا احادیث کے مطابق جو بات سمجھ، یہ اللہ نے صحف کا ذکر کیا ہے نا، تو اس میں ابراہیم موسیٰ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے. اچھا، اب صحف کی کئی شکلیں ہیں، ٹائپس ہیں، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ. اب موسیٰ کو باقاعدہ کتاب بھی دی ہے، صحیفہ اور چیز ہے، تو اس کو ایک شکل اس کی کتاب بھی ہے، جس سے آپ گائیڈ سے واقف ہے یا اس کی دوسری شکلوں سے واقف ہے، ایک ہی چیز کی مختلف ورژن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو زیادہ میرے لحاظ سے جو راجے ہے نا، بات ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو نبی ہے نا، وہ ایک دوسرے کی تائید کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کو ہی اسماعیل علیہ السلام نے سمجھنے کی ریفریش کیا. باقی ان جنرل یوں آپ کہہ سکتے ہیں، جو ان جنرل اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بعض نبیوں کو صحیفے دیے گئے، اور بعض نبیوں کو نا ان صحیفوں کو ریفریش کرنے کے لیے انہی صحیفوں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک ہی چیز کے بارے میں ایک اور گائیڈ دے دی جائے کہ آپ نے اس چیز کو اب اس طرح ایلیبوریٹ کرنا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نبی کو ایسی انسٹرکشن ضرور ملی ہیں کہ جن کے ذریعے اس نے پرانی تعلیم کو یا تو ریفریش کرنا تھا، اور یا ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ایک نئی کتاب نازل کی. اس لحاظ سے تمام انبیاء برابر. سر جی یہ جو جزاک یہود اللہ کی خیر. جی جی سب یہود کی جو بکس ہیں، ان میں سے بھی کوئی الہامی کتب میں سے آتی ہے، یا پھر ان کی تو کافی ساری کتابیں ہیں تو یہ خود انہوں نے بنائی ہیں، یا کوئی پہلی والی بھی ہے؟ نہیں، الہامی کتاب ہی ہے، تورات الہامی کتاب ہی ہے. جو تورات جسے ہم ہیبریو بائبل کہتے ہیں، دیٹ از ریویلڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں، اب دیر آر تالمود جو ہے نا، بیسیکلی یہ انہوں نے خود بنائی ہے، اور یہ تالمود ہی ہے جس کی وجہ سے نا انہوں نے تورات کے احکام بدلے. اور تورات نے اگر ایک حکم جو بیان کیا، آپ کو پتا ہے کہ تورات اگر ایک حکم بیان کرے گی نا اجمال، اس کی تفسیر تو موسیٰ علیہ السلام کرے گے نا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات نازل ہوئی، اس میں آپ کو پتا ہے موسیٰ کی وفات کا بھی ذکر موجود ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات کا ذکر کیسے آ سکتا ہے کہ موسیٰ فوت ہو؟ تو تالمود جو ہے نا، یہ دو ہے، ایک بابلی تالمود ہے اور ایک میرے ذہن میں نہیں صورت آ رہی، ہم نے ریسرچ پہ پڑھی تھی. تو یہ تالمود جو ہے نا، دیٹ از بیسیکلی دا اقوال ہے کن کے سینگز آف دا ربیز، ان کے مولویوں کی باتیں. لہٰذا وہ اس میں انہوں نے نا من گڑت کی. بعض چیزیں تورات کے اندر بھی انہوں نے ایڈ